بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 6 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہماری بک جو ہے اس کا ٹائٹل ہے چمپا، اردو کی ہم نے بک پڑھنی ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 39 پہ بائسیکل کی تعلیم۔ یہ آپ کی بک کا ٹائٹل پیج ہے اور میں ہوں لیڈ اسکول سسٹم فارمرز کیمپس کی طرف سے آپ کی ٹیچر میں سترہ۔ ہم لوگ اس کی پڑھائی کریں گے، کچھ کثیر انتخابی سوالات ہیں وہ حل کریں گے اور سوالات کے جوابات کریں گے۔ بائسیکل کی تعلیم اپنی بک کا پیج نمبر 39 آپ اوپن کریں، 39۔ اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا۔ بائسیکل کی تعلیم سے پتہ چل چکا ہوگا کہ سائیکل کی کہانی ہے یہ۔ تعلیم کا لفظ انہوں نے دیا ہے، لیکن اس میں وہ آپ کو ایک شوکت تھانوی ہے اس کے مصنف، وہ آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائسیکل کے پیڈل تک پہنچ سکے کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، یہاں تک کہ بغیر سائیکل کی زندگی دشوار ہو گئی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے اور رات کو خواب میں بھی دیکھتے ہیں تو بائسیکل کا۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہم عمروں کو اور اپنے سے بڑے لوگوں کو بائسیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے کہ یہ ایک ہیں کہ جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، دنیا میں بہشت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ بہشت جنت کو کہتے ہیں، دنیا میں جنت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ اچھا، کہانی کو میں روک کر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کیسے بچے کی، کیسے لڑکے کی کہانی ہے کہ جس کو سائیکل کا بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد چلاتے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی جو ہیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ہمارے شوق بھی ہمارے ساتھ ہی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لڑکے ہیں ان کا بہت خواب ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد سائیکل چلائیں، اور یہ بھی ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی ہے کہ جس کو جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سائیکل چلانے کا بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور اس شوق کی وجہ سے اسے دن رات سائیکل نظر آتا ہے، خواب میں بھی اس کو سائیکل نظر آتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بائسیکل کے مالک ہیں اور بائسیکل بیٹھ کر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں تو صرف سائیکل نہیں۔ مطلب اس کو زندگی میں صرف اور صرف سائیکل جو ہے نا وہ چلانا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیات کا علم تھا، بلکہ وہ ہماری مجنونانہ حالت سے تنگ آ گئے تھے۔ مطلب وہ اتنا زیادہ شوق جو ہے وہ بڑھ چکا تھا کہ وہ جنون ان کا بن چکا تھا سائیکل چلانا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے۔ آخرکار ادھر سے یہ شرط پیش کی گئی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خرید لی جائے۔ گھر میں بھی اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ چلانا تو سیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اور ادھر سے یہ ضد تھی، بچے کی طرف سے یہ ضد تھی کہ خرید دو تو سیکھ لیں گے۔ مطلب میں کس کی سائیکل پہ سیکھوں؟ کوئی تو مجھے سائیکل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے، تو میں میری اپنی سائیکل ہوگی تو میں اس پہ سیکھوں گا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے اور بڑے اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن بگفت و شنید کچھ ہمارے بڑے بوڑھے جھکے اور کچھ ہم۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ساری گفت و شنید باتیں ہوتی رہیں دونوں کے بیچ میں، کچھ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں، اور کچھ ہم نے ان کی مان لی، اور آخرکار یہ طے پایا گیا کہ ہم کسی پرانی بائسیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں تو نئی خرید لی جائے گی، ورنہ نئی بائسیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم کو پھر سے نئی بائسیکل کی تمنا میں مبتلا کر دے گی۔ پرانی بائسیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی۔ اب آگے سنیں۔ یعنی ایک دن کوئی صاحب بائسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے۔ گھر کوئی مہمان آیا ہے ملنے، اور وہ سائیکل پہ بدقسمتی سے آئے، اور وہ تو ادھر ملتے ہیں اور ادھر ان کی بائسیکل ہمارے کام آئی۔ بائسیکل لے کر کمپنی باغ کی اس سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی تھی، اور وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائسیکل کی بسم اللہ کر دی۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نشیب و فراز سے ڈھلوان تھی، اور ہم نے سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ اچھی جگہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سائیکل کی تعلیم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر مل جائے گی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ بائسیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر دانا وہ اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں، آدھے اس کے فریم میں، نصف زمین پر دراز نظر آئے۔ اکثر آپ کو کوئی بچہ نظر آیا ہوگا گرتا ہوا، گھر میں کوئی بہن بھائی سائیکل چلاتے ہوئے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائسیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائسیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائسیکل کو ہاتھ میں لیے کلا بازی کھا گئے، اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ہی ہمت دے رہے ہیں، خود ہی داد دے رہے ہیں، اور اپنے لیے انہوں نے
خود ہی جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کہ شاہ سوار جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جو گھوڑے پہ سوار، جب وہی میدان میں جا کر گھوڑے سے گرے گا نا جو اس کے اوپر سوار ہوگا. اور طفل بچے کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہی کیا جو بس کرالنگ ہی کرتا رہے، گھٹنوں کے بل ہی چلتا رہے اور کھڑا ہو کے نہ چلنا سیکھے. اچھا، اب وہ دوسرے پیراگراف میں بتاتے ہیں کہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے ہم بجائے گرنے کے بائسیکل گرا کر خود کھڑے ہو گئے. پہلے میں وہ آدھا گرا اور دوسرے میں صرف سائیکل گری، اور جب وہ اچھی طرح گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے. لیکن اب کی مرتبہ بائسیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا. سچویشن سوچیں کہ وہ سائیکل پہ چلتے چلتے گدھے پہ سوار ہو گئے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی. گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائسیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے، یا ہم ہی نہیں یا تو ہی نہیں. سائیکل اور ان کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا کہ یا سائیکل نہیں اور یا وہ خود نہیں. اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا، مطلب اچھا ثابت ہوا. ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصے میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے. آپ کو آگے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ آگے گدھا بھی ہے، ایک درخت ہے، کچھ خواتین جا رہی ہیں، اور آپ کو تصویر میں ہی نظر آ ہوگا اسے سر پکڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگلی دفعہ انہوں نے کیا کیا ہوگا. جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی، مشق وہ پریکٹس کو کہہ رہے ہیں جو وہ سائیکل چلانے کی کہہ رہے ہیں، اسی لیے اس کا سبق کو نام تعلیم دیا گیا ہے. ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرایا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلنا پڑے، مطلب وہ پانی کے اندر چلی جاتی لہراتی ہوئی. لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا. گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چڑھ کر گرے ہیں، لہٰذا پھر وہیں گئے اور جہاں سے چلے تھے پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی. لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبخت دھوبنے کہاں سے سڑک پر آ گئیں. آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوں گی، یہ کچھ دھوبنے ہیں جنہوں نے کپڑے جو ہیں ان کی گٹھیاں بندھی ہوئی سر پر اٹھائی ہوئی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمبخت ہیں جو ادھر آ گئیں. لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو کیا، مگر جدھر وہ ہٹیں اسی طرف بائسیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گٹھری سے الجھ کر ہم بھی گرے. بائسیکل بھی گری. مشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا واہ، وہ اپنے آپ کو خود ہی ہمت دیتے ہیں اور پھر سے خود سے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے پھر شعر کا انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے مصرع، دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا، کہ مطلب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. آگے وہ کہتے ہیں لہٰذا پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے. لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، ورنہ بائسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں. گرچہ ہم نے اس گرنے والے سانحے کے لیے ہم تیار تھے، سانحے اس حادثے کے لیے، لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں. لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی، سائیکل کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا. وہ بیچارے وظیفہ میں محو تھے کہ یہ ناگہانی پڑھتے ہوئے کچھ آ رہے ہوں گے یا وہاں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوں گے، یہ ناگہانی آفت آئی. غالباً ہم اس کو ملک الموت سمجھے ہوں گے. اب یہ ان بزرگ کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ وہ اس قدر محو تھے پڑھنے میں کہ انہیں لگا کہ شاید میرا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، مطلب ان بزرگ کو اس نے بچے نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا. اچانک سے جب اوپر کوئی گرتا ہے تو اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ اس سچویشن کو بتا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے اوپر پڑا ہوا. ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے. ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائسیکل کی طرح چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے. ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا. چونکہ ہم کو ہینڈل کی اس ساکھ کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا. اب وہ اپنی سائیکل کی سچویشن کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس قدر مڑ چکا تھا اور وہ خود ہی مذاق اڑا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سوار ہوتے. لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چوروں کی طرح مجروح بائسیکل لیے گھر آئے اور گھر پر
جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں تھا کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہاں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ اینڈ ایک تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایسے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کو گھر میں کتنی ڈانٹ پٹی ہوگی اس طرح سے کسی مہمان کا سائیکل لے جانے پہ۔ اس کے بعد پیج نمبر جو ہے وہ ہم جاتے ہیں 42 کی طرف، اور وہاں پہ ہے ہماری ایکسرسائز۔ آپ نے یقیناً اس کو سن کے سمجھ لیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ دیے گئے الفاظ کے معنی ہیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی کتاب کے اینڈ پہ۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2 میں کہ ان الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس ہارڈ فارم میں اس کا سلوشن آ چکا ہے، اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، صرف یہ بھی آپ کے پاس کوسچن جو ہے اس میں آ چکا ہے نوٹس میں، جو بھی اسائنمنٹ آئی ہے آپ کے پاس کہ پھر کثیر الانتخابی سوالات ہیں، وہ آپ پڑھائی کرنے کے بعد آسانی سے خود کر سکتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلا جو ہے کہ اس مضمون کے مصنف کا نام کیا ہے، انہوں نے 3 دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ شوکت تھانوی ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر جو ہے 2 اس میں مزاحیہ آئے گا۔ کوسچن نمبر 3 میں کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ کوسچن نمبر 4 میں گدھے، اور جو اس میں 5 ہے اس میں 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، اور پھر ہے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن۔ ٹھیک ہے، یہ والے اس میں جو ہیں وہ آپ نے ٹک کرنے ہیں یا سرکل کرنے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات ہوں گے کہ مصنف کے بزرگوں کو ان کی دلی کیفیت کا علم کس طرح ہوا ہوگا، کم از کم ہم نے 2 وجوہات لکھنی ہیں۔ اس کے بعد مصنف کو پہلی بار سائیکل چلانے کا موقع کیسے ملا، یہ بھی ابھی آپ نے سنا ہے۔ اس کے بعد بزرگوں نے کیا طے کیا تھا۔ کوسچن نمبر 4 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مضمون کے اختتام میں ایسا کیا ہوا ہوگا جو ناقابل تحریر تھا، اور اس کے بعد ہے اس مضمون کا کون سا حصہ آپ کو بہت مزیدار لگا، نقل کیجیے۔ یہ آپ لوگ خود اپنی چوائس سے 2-3 واقعے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کون سے والا جو ہے وہ سب سے مزے کا لگا ہے، وہ آپ انورٹڈ کاماز میں وہاں پر لکھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس کی ہارڈ فارم سب بچوں کے پاس اس وقت اویلیبل ہوگی، وہاں سے آپ نے آج کے دن میں اس کا سارا کاپی ورک کمپلیٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں اس میں سے آپ کوسچن نمبر جو 1 ہے وہ اور کوسچن نمبر 5 یہ آپ نے رائٹ بھی کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔